بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شمس بازگاہ جن کے در کا طواف کرتا ہے، بدر کامل جن کے در کا بھکاری ہے، عرش و فرش پر جن کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، انبیاء سابقین جن کے نغمہ سراں ہیں، سدرہ کے مکی جبریل امی جن کے ہم نشی ہیں، جن کی انگلیوں میں نور کی تابانی ہے، جن کی باتوں میں ستاروں کی درخشانی ہے، جن کو ہم مثل کہنا علامت شیطانی ہے، جن کے نام پر مر مٹنا محبت کی نشانی ہے، اسی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آقا نعمت دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، قاطع کفر و ضلالت، ماحی بدعات، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں نچھاور ہوا، جب چلے تو حضور کی اداؤں کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر چلے، جب اٹھے تو حضور کی اداؤں کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر اٹھے، جب بولے تو حضور کی اداؤں کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر بولے، جب کلام کرے تو نبی کے انداز تکلم کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کلام کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی بولے نبی نبی، ان کی بندگی بولے نبی نبی، ان کی ریاضت بولے نبی نبی، ان کی حقیقت بولے نبی نبی، ان کی گفتار بولے نبی نبی، ان کے اعمال بولے نبی نبی، ان کے افعال بولے نبی نبی، ان کی خاموشی بولے نبی نبی۔ اور جب اپنے نبی کے عشق و محبت میں تڑپتے ہیں تو پھر یوں پکار کے کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، نہ جانے کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہمیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آئیے چند لمحے کے لیے ہمارا نبی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ ساری کائنات کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ قرآن مقدس آپ جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ یہ جانیں کہ جہاں کوئی اہم مسئلہ بیان کرنا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس قرآن میں وہاں لفظ کل سے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے، جہاں پہ اپنی توحید کا جو ہے ارادہ یعنی اپنے امتیوں کو بتانے کا ارادہ رب کائنات فرماتا ہے تو پھر اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب فرما دو اللہ ایک ہے۔
یہ بات اللہ تعالیٰ خود کہہ سکتا تھا اللہ وحد، لیکن کیوں اپنے محبوب کے زبان سے یہ سننا چاہتا ہے؟ محبوب زبان تمہاری ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ قل هو اللہ وحد، محبوب فرما دو اللہ ایک ہے۔ اور جب اپنے محبوب کی اتباع کروانی مقصود ہوئی، پیروی کا حکم دینا مقصود ہوا، تو اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب فرما دو کہ جو لوگ اللہ سے دوست رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، وہ سب سے پہلے تمہاری اتباع کرے، تمہاری پیروی کرے، تمہارے حکم کو عملی جامہ پہنائے۔ جو تمہارے حکم کو عملی جامہ پہنائے گا بالیقین وہ اللہ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا کہ محبوب فرما دو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، محبوب فرما دو کہ بے شک میری نماز، میری زندگی، میری موت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی موت و حیات اور میری زندگی کا سارا دار و مدار سب اللہ کے لیے ہے۔ حضرات محترم، تو ان باتوں کا خیال آپ رکھتے ہوئے جب اور آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس قرآن میں فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے میرے محبوب فرما دو کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کیا کرے، خوشی منایا کرے۔ جب انہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ خوش ہو جایا کرے۔ تو جب ہم نے اللہ کے مقدس قرآن سے پوچھا اے قرآن تو ہماری رہنمائی کرے گا، اب تو ہی بتا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے میں نے تمہیں سب ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور بے شک آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، جہاں پہ میرے مصطفیٰ آئیں گے وہاں پہ اللہ کا فضل آئے گا، اور جنہیں سرکار مل جائیں گے اسے اللہ کا فضل مل جائے گا۔ اس لیے لکھنے والے نے لکھا کہ فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم۔ حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل میرے مصطفیٰ ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو خوشی کا اظہار کیا کرو۔ حضرات محترم، تو حضور اللہ کا فضل بن کر آئے اور حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بن کر آئے۔ آپ جب قرآن مقدس پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، وہ اللہ کی رحمت لے کے آئے۔ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت لے کے نہ آیا ہو۔ حضرات محترم، لیکن جب باری آئی ہے میرے مصطفیٰ کی، آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت موسیٰ آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت یوسف آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت یحییٰ آئے، رحمت لے کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، رحمت لے کے آئے۔ لیکن دوستو جب باری آئی پیغمبر دو جہاں کی، نبی آخر الزماں کی، دونوں عالم کے مالک و مختار کی، تو قانون بدل گیا، ضابطۂ حیات بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب اگر میں تمہیں بھی رحمت دے کے بھیجوں گا تو اور نبیوں میں تم میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں ساری کائنات میں جو نبی آئے ہیں وہ رحمت لے کے آئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جب بھیجا تو سر سے لے کے پاؤں تک رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا کہ
انبیاء جو ہر شاخ ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی لا ورب العرش جن کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، کلام اعلی حضرت. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کے فضل پر اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کیا کرو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں خوشی ہم بھی مناتے ہیں لیکن ان کی خوشی منانے کا انداز الگ ہوتا ہے. سرکار جس رات آئے ہیں آپ ان کے ہاں دیکھیں گے دروازہ بند، کھڑکی بند، اگر دھوکے سے کوئی لائٹ جل رہی ہو تو اسے بھی جو ہے بجھا دیا کرتے ہیں. اب آپ ان سے پوچھو کہ کیا خوشی منانے کا یہی طریقہ ہے؟ حضرات محترم تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ان کو اس رات کے بارے میں علم نہیں ہے کیا؟ تو ہمارے علماء نے کہا ہمیں خوشی وہ مناتا ہے جس کے گھر پہ کوئی آتا ہے. خوشی کون مناتا ہے؟ خوشی وہ مناتا ہے جس کے ہاں کوئی بادشاہ آئے، جس کے ہاں کوئی مہمان آئے، جس کے ہاں کوئی وزیر اعظم آئے، وہ خوشی مناتا ہے. ہمیں جب ان کا کوئی آیا ہی نہیں ہے تو یہ خوشی کیا منائیں گے؟ جن کا آیا ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ خوشی منایا کرتے ہیں. حضرات محترم بات یہی تک محدود رہی ہے. اگر آپ اور آگے چلیں گے تو آپ کو پتا ہو جائے گا کہ سرور انبیاء کس شان و شوکت کے مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا ہے تو خدا کی قسم بریلی کے تاجدار جب اپنی جو ہے قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تلی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے ہمیں یہ بریلی کا گھرانہ ہے یہ کسی سے نہ کبھی دبا ہے اور نہ کسی سے دبے گا. آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں معلوم ہو جائے گا کہ جب یہ نسبندی کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت جتنے مولوی تھے انہوں نے نسبندی کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. حکومت کا آدمی گیا کہنے لگا مولانا جتنے عالموں نے فتویٰ دیا تھا سارے عالموں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا ہے، حضور آپ بھی اپنا فتویٰ واپس لے لیجئے. تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں نادان حکومت کا آدمی ہے، سن مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرنا، میرا نام مصطفیٰ رضا ہے، میں کسی اور کے در کا غلام نہیں، مصطفیٰ کے در کا غلام ہو. اگر میں اپنے آپ پہ آ گیا تو فتویٰ واپس نہیں لوں گا، تیری حکومت کو بدل کے رکھ دوں گا. یہ حضور مفتی اعظم ہے جنہوں نے فرمایا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نظارہ کروں میں، تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. جو ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، وقت نزا تک رہے یہ زباں پر محمد محمد پکارا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر ہندوستان کو اس عظیم سناگر کی آمد ہو رہی ہے جسے دنیا سنیت شہنشاہ ترنم حضرت شہنواز حسان کے نام سے موسوم کرتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نعت کے حوالے سے بڑی مضبوط آواز جناب محترم بھائی عظمت رضا مظفر پور بہار کے پیکر میں وہ لہجہ بھی منبر نور کے شہر میں خیمہ زن ہو چکا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم آخری بات وقت قلت دامن گئے میں جو ہے آخری واقعہ بتا کے اپنے گفتگو کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں یادوں کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اسلام میں یادیں نہیں منانی چاہیے، آپ ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، یہ بتاؤ کہ تم ذوالحج کے موقع پہ جو قربانی کرتے ہو وہ کس کی یاد؟
تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہ ہمارے بزرگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہمارے دادا جو ہے ان کی سنت ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جو لوگ کہتے ہیں یادوں کا کوئی کنسپٹ نہیں، یادیں نہیں منانی چاہیے، کیا رسول دو عالم نے میلاد منایا ہے؟ کیا سرکار نے میلاد پڑھا ہے؟ یعنی سرکار دو عالم نے جو ہے میلاد کا دن منایا ہے؟ تو آپ تعریفوں کا مطالعہ کریں۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ 368 پہ جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر دوشنبے کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یوم ولدت فیہ، اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور میں روزہ رکھ کے اس دن اپنی یاد مناتا ہوں۔ حضرات محترم، میرے مصطفیٰ نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا اور 23 سال تک میرے آقا روزہ رکھ کے اپنے ولادت کا دن مناتے رہے۔ پتا کیا چلا؟ 1196 مرتبہ سرکار نے اپنی میلاد کا دن منایا ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں پوچھے ان سے سوال کرو کہ کہاں ہے تمہارے عالم، کہاں ہے تمہارے مولوی؟ کیا تمہارے مولوی اس حدیث کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں 1196 مرتبہ عید ملا یعنی میلاد منایا، یعنی اپنی پیدائش کا دن منایا ہے؟ اس لیے آپ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں بلکہ بریلی کی بارگاہ میں، بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، ہمیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، محفل ان کی مناتے جائیں گے، نعرہ ان کا لگاتے جائیں گے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یادوں کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام میں، یادیں نہیں منانی چاہیے، یہ آخری واقعہ بتا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں۔ آپ پڑھیے، حضرت ابو محذورہ صحابی رسول تھے، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، سرکار دو عالم جنگ حنین کے موقع سے واپس آ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے آقا نے کہا بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال اذان پڑھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کفار اور مشرکین کے وہیں پر کھڑے تھے۔ جیسے بلال نے اذان پڑھنی شروع کی ہے ویسے وہ اذان کی نقل اتارنے لگے۔ اب اذان ہو گئی تو سارے بچوں کو میرے مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا کہ بیٹے ادھر آؤ، اور جب سارے بچے آتے ہیں تو اس وقت میرے مصطفیٰ نے کہا اب باری باری سے تم لوگ اذان کہو۔ ابھی تم لوگ اذان کہہ رہے تھے اور جب بچوں نے اذان کہنی شروع کی ہے تو ابو محذورہ جن کا نام ہے 15 سال کی عمر ہے، جب ان کی باری آئی سرکار نے کہا بیٹے تم بھی اذان کہو، اور جب اذان کہتے ہیں کہتے یا رسول اللہ اور کلمات نہیں یاد ہے؟ سرکار نے کہا میں بتا رہا ہوں، چلو اذان پڑھنا شروع کرو۔ حضرت ابو محذورہ اذان پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے ہیں، پھر میرے سرکار نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابو محذورہ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا پڑھو ابو محذورہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جیسے ہی حضرت ابو محذورہ نے یہ کلمات پڑھے ہیں، زبان سے یہ کلمات ابو محذورہ کے دل میں اتر گئے۔ ابو محذورہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا آقا، میں اسلام لا چکا ہوں۔ سرکار خوش ہو گئے اور اپنا دست رحمت حضرت ابو محذورہ کے جو ہے سر پہ رکھا۔ ابو محذورہ گھر گئے، اپنی ماں سے کہنے لگے امی جان آج جو ہے سرکار نے میرے سر پہ اپنا دست رحمت رکھا ہے، اپنا دست شفقت رکھا ہے۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا ذرا قریب آؤ، اگر سرکار اپنا ہاتھ رکھے ہوں گے تو تمہارے جو ہے بالوں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور سرکار جب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ابو محذورہ جب جاتے ہیں اپنی ماں کے قریب، ماں نے جب سونگھا تو ان کی ماں نے کہا بیٹا سرکار دو عالم نے تمہارے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، میری ایک بات نوٹ کر لینا، جب تک زندہ رہنا ان بالوں کو کبھی مت کٹوانا، ان بالوں کو کبھی مت کٹوانا۔ اب حضور رحمت اعلیٰ نور مجسم نے جس جگہ اپنا ہاتھ رکھا تھا، ابو محذورہ کی عمر ہو گئی ہے لیکن ابو محذورہ نے ابھی تک اپنے بال کٹوائے نہیں ہے۔ جب وہ زمین پہ بیٹھتے تھے اور اپنی زلفیں کھول دیتے تھے تو ان کی زلفیں زمین پہ لٹکنے لگتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا تھا ابو محذورہ یہ کیا عمل ہے؟ ابو محذورہ کہنے لگے کہ اس جو ہے بالوں پہ میرے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، ابو محذورہ اس دنیا سے جائے گا تو ان بالوں کو اپنے قبر میں لے کے جائے گا، کیونکہ سرکار نے اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یادوں کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام میں؟ ہمیں یہ یادیں ہیں کہ ابو محذورہ اپنے آخری وقت میں وہی بالوں کو اپنے سر پہ رکھے ہوئے تھے اور جب دنیا سے گئے تو ابو محذورہ
کے بال زمین پہ لٹک رہے، اتنے بڑے بال ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ مسلمانوں کہ اگر ابو محذورہ پہ سرکار کا کرم ہو جائے تو ابو محذورہ پوری زندگی اپنے بال نہیں کٹواتے ہیں، تو ہم سنیوں پہ اگر میرے آقا کا کرم ہو جائے، یعنی آنے سے میرے آقا کا کرم ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور میلاد رسول پڑھا کرتے ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ نبی کی نعت کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہو تو چھوڑ دیں گے اس جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ حضرت محترم، تو یہ یادوں کا کنسپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابو محذورہ تا عمرو زندگی بھر ان بالوں کو کبھی کٹوایا نہیں، کیونکہ یادیں وابستہ ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بہت افضل والا ہے۔ حضور کا نام محمد ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا، اور محمد کا مطلب ہی ہوتا ہے لائق حمد، یعنی وہ جو ہے ہر وصف سے تعریف کیے ہوئے۔ محمد کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ہر وصف سے تعریف کیے ہوئے، محمد نام رکھا ہے اللہ نے۔ اب جب کبھی کوئی میرے سرکار کو برا کہنا چاہے گا تو پہلے محمد کہے گا، اور جب محمد کہے گا تو میرے آقا کی تعریف ہو جائے گی، میرے آقا کی توصیف ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے پیارا نام رکھا ہے اتنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنا پیارا ہے کہ جب کوئی برا کہنا چاہے تو بھی برا نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کا معنی ہر وصف سے تعریف کیا ہوا لائق حمد ہے۔ اس لیے کوئی سرکار کا نام لے کے سرکار کو برا کہے گا تو وہ اپنے منہ ہی جھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کی شان افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکروں کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے کسی لکھنے والے نے لکھا کہ ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، ہمیں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وقت قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں۔ بیان کرنے میں عمدن سمن خطاً کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں اسے معاف فرمائے، اور ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔